الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے مسائل کو لے کر کے میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسی مہم چلائی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اپنے دین پر یقین ڈگمگا جائے اور متزلزل ہو جائے، اور دین کی بہت سی باتوں کا مختلف چیزوں کی آڑ میں انکار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے مسائل وہ جو قرآن شریف میں مذکور ہیں ان کے متعلق یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اور بعض وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو قرآن میں ہے وہ بتاؤ۔ تو قرآن شریف میں اصول ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، باقی ان کی عملی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اب اگر کوئی اسی کو بنیاد بنائے تو پھر ہماری نماز بھی، اور نماز کی یہ شکل، اور 5 وقت کی یہ نماز کی یہ رکعتیں اور نماز پڑھنے کا یہ طریقہ، یہ بھی قرآن مجید سے نہیں بتایا جا سکتا۔ تو دین کی بہت سی مسلمہ باتوں کو اگر اس بنیاد پر چھوڑ دیا جائے کہ قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے، تو پھر کل کے دن نماز بھی چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ اگر اس اصول کو قبول کر لیا گیا کہ جو تفصیل قرآن میں نہیں ہے اس کو نہیں لیا جائے گا، تو پھر یہ نماز بھی چلی جائے گی۔ پھر آپ بتائیے پھر اسلام کیا باقی رہے گا، مسلمانیت کیا باقی رہے گی؟ پھر اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ بھئی نماز بھی نہیں ہے، یہ بھی مولویوں نے بنا لی۔ بہرحال ہم کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان عورتوں کے، خاص طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہن میں بھی یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں اسلامی، یہ گویا مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان قوانین کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے، اور پہلے بھی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو جنگ دشمنوں نے چھیڑ رکھی ہے، اس کا اصل میدان تعلیم اور پروپیگنڈا اور میڈیا، اصل لڑائی یہاں پر ہے، اور دشمن اس محاذ پر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ پہلے سے بھی یہ صورتحال رہی ہے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے، الجھاؤ میں ڈالنے، شک شبے میں ڈالنے کے کام پہلے سے ہوتے رہے اور ابھی بھی برابر ہوتے رہتے ہیں۔ بہت پہلے ایک مسئلہ آیا تھا، اور میڈیا کے عنوان پہ میں اس کو کبھی کبھی ذکر بھی کرتا تھا کہ ایک مسلمان فوجی جو ہمارے ملک کے لیے لڑ رہا تھا، وہ محاذ پر تھا، اور کسی لڑائی میں اس کی موت کی اطلاع آئی، اور حکومت نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ تو اب حکومت کے ذمہ دار محکمے اگر ڈکلیئر کر دیں کہ موت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ موت ہی سمجھی جائے گی اس کی، محاذ پر موت ہو گئی، نعش تو نہیں ملی اس کی مگر موت کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔
وہ نوجوان شخص تھا، اس کی بیوی تھی. ظاہر عدت گزرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن گزرے، اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد اس نوجوان لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا گیا. دونوں طرف کے خاندانوں کو یہی معلوم تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے دوسرا نکاح کر لیا. دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس شخص سے اولاد بھی ہو گئی. اولاد ہونے کے بعد کچھ وقت کے بعد یہ شخص جو پہلا شوہر تھا یہ واپس آ گیا، اور معلوم ہوا کہ حکومت کا جو ڈکلیریشن تھا وہ غلط تھا، معلومات غلط تھی، اور وہ شخص لاپتہ تو ہو گیا تھا مگر مرا نہیں، آ گیا واپس. جب آ گیا تو شرعی اعتبار سے سوال پیدا ہوا کہ بھئی اب یہ عورت کس شخص کی بیوی ہے؟ پہلے شخص کی بیوی ہے یا دوسرے شخص کی بیوی؟ تو دارالافتاء سے فتویٰ دیا گیا. فتویٰ اصول کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پر ہے. اصول اور شریعت کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک ایک عورت ایک شخص کے نکاح سے نکلتی نہیں اس وقت دوسرے کے نکاح میں جا نہیں سکتی. نکاح سے نکلنے کی صورت طلاق ہے یا موت ہے. نہ طلاق ہوئی نہ موت ہوئی تو پہلے شخص کے نکاح سے وہ عورت نکلی ہی نہیں. غلط فہمی کی بنیاد پر دوسرے شخص سے نکاح ہو گیا، اولاد ہو گئی، تو شریعت واضح کے طور پر کہتی ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس اولاد پر کوئی غلط حکم نہیں ہے، وہ اولاد جائز ہے، اس عمل میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ پہلے شخص کے نکاح سے نکلی نہیں وہ، تو اس وجہ سے وہ پہلے شخص کی بیوی سمجھی جائے. تو اب اس کو میڈیا میں بڑا موضوع بنایا گیا، ایسا دکھایا گیا جیسے کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، دوسری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، پھر کہا جا رہا ہے پہلے شوہر کے پاس آؤ. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا اس نے، آپ کے پاس 2 دن کے بعد کرتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے پاس یہ ہے کہ شوہر کی موت کی اطلاع اور وہ بھی حکومت کے ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا. آپ کے پاس تو یہ ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بھاگ جائے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ نکل کے چلی جائے اور کہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی فلاں کے ساتھ، تو آپ کچھ نہیں کرتے. تو جس کے پاس خود اتنے سوراخ ہوں وہ دوسروں کو کیا بتائے. بہرحال مسئلہ اپنی جگہ پہ تھا، مگر اس وقت میڈیا صبح سے لے کے شام تک 100 مرتبہ اسی کو گھماتا تھا. اور وہ جو اینکر ہوتے ہیں وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں آج کل. حق اور انصاف سے زیادہ جھوٹ، ظلم، دھوکے کا کام کرتے ہیں. وہ اینکرنگ ہی ایسی کرتے ہیں کہ آپ کا رخ ایک ہی چیز کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ کے ذہن میں زہر بھرے. تو وہ اینکر پروگرام کو صبح سے لے کے شام تک اس طرح سے پیش کرتے رہے کہ ہر ایک کے دل میں مولویوں کے متعلق، فتوے کے متعلق، شریعت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو. تو یہ کام پہلے سے، اور ایک ہی چیز نہیں ہے، یہ بہت سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں ایسی. یہ کام مستقل کیا جا رہا، ابھی بھی کیا جا رہا، اور اب کھلم کھلا بعض چیزوں کو عنوان بنا کر کیا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داریاں ہیں. گزشتہ بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. جب تک ہم اپنے طرز کو تبدیل نہیں کریں گے کچھ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، بہت نقصان ہوگا ہمارا. میں نے بنیادی طور پر گزشتہ کی چند باتیں عرض کی تھی کہ اول تو ہمارا نکاح غیر اسلامی طرز پر چل رہا ہے، اور وہ غیر اسلامی طرز کیا ہے اس کو اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو ہمارے نکاح کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کا بوجھ لڑکی والوں پر ہے. سارے مسئلے بعد کے ہیں. وہ لوگ جو خوشی سے بول کر یا یہ بول کے مولانا میں بہت سختی ہے کر رہے ہیں، یقین کر لیجئے مولانا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی مولوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، آپ بالکل دوسرے رخ کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی خواہشات پوری کرنا ہو تو اس کا بوجھ لڑکے پر آئے، لڑکی پہ نہیں.
شادی کا ہر وہ طریقہ کہ جس کے اندر بوجھ لڑکی والوں پر آ رہا ہے، اس میں ہم بنیادی طور پر اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں عام لوگ ہی نہیں، دیندار کہلانے والے لوگ بھی اسی کے اندر عام طور پر مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ، چاہے وہ کسی دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، تحریکوں سے تعلق رکھتے ہوں، تنظیموں سے تعلق رکھتے ہوں۔ صرف کچھ لوگ ہیں ہر طبقے میں، ان کچھ لوگوں سے ہٹ کر کے، چاہے جماعتوں سے وابستہ ہوں، تحریکوں سے وابستہ ہوں، تنظیموں سے وابستہ ہوں، 90% تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسی طرز کے اوپر چل رہے ہیں جو ہندوانہ طرز ہے، جو غیر اسلامی طرز ہے۔ ہم کیا حرام کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو ایک ہی بات کا جواب چاہیے مجھے کہ آپ کی اس شادی میں خرچ کا بوجھ آپ پہ پڑا، لڑکی والوں پہ پڑا، آپ پہ زیادہ پڑا، لڑکی والوں پہ زیادہ پڑا۔ اسی لیے گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ خلا کا شریعت کا حکم آپ کو ہندوستان میں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ خلا کا حکم آپ کو ہندوستان میں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ خلا آپ کو سمجھ میں آئے گا، خلا کا حکم عرب میں، کہ ایک مرد مال خرچ کر کے شادی کرتا ہے، 50,000 ریال خرچ کرتا ہے، 1,00,000 ریال خرچ کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد بیوی بولتی ہے میں نہیں رہوں گی، تو شریعت بولتی ہے کہ بھائی اتنا خرچ کر کے نکاح کیا اس نے، مہر واپس کرو، تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں لطیفہ بن جائے گا، عجوبہ بنے گا، مضحکہ بنے گا، اگر وہ 11,000 ہو، وہ 25,000 ہو، وہ 51,000 ہو، تو بھی 10 لاکھ کے مقابلے میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس کو صرف معاشرتی برائی کی کہ کچھ خرابیاں جزوی پیدا ہو گئی ہیں ہماری، باقی ہم بنیادی طور پہ بہت اچھے ہیں، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم بنیادی طور پہ بہت غلط جا رہے ہیں، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ خرچ شادی میں پورا مرد پر ہے، عورت پہ نہیں۔ اور جب تک ہم اس پہ نہیں آئیں گے، ہم اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہیں۔ ہم چاہے ہمارے سروں پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، چاہے ہم مولوی ہوں، چاہے مولانا ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے جماعت میں ہوں، چاہے تحریک میں ہوں، کسی میں ہوں، آپ کسی کو بلا کے خطبہ پڑھا لو، بیان کرا لو، نکاح کرا لو، تقریر کرا لو، دعا کرا لو، کچھ نہیں ہے، دھوکے ایسے۔ آپ نکاح میں مسلمان اس وقت ہوں گے جبکہ آپ کے نکاح میں خرچ کا پورا بوجھ مرد پہ آئے گا، لڑکی والوں پہ نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کی وہی بات دہرانے کو بار بار جی چاہتا ہے جو مولانا نے یہاں عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ میں کہی تھی کہ اگر اس ملک بہت سی غیر مسلم لڑکیاں جو پڑھی لکھی ہیں اور ہم سے کچھ ربط و تعلق رکھتی ہیں، وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ مسلمان اپنی دوسری خرابیاں تو اپنی جگہ ہیں مسلمانوں کی، لیکن اگر شادی کے معاملے میں مسلمان واقعی مسلمان رہتے تو لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو شادی کے معاملے میں ہم عربوں کی طرح نہیں ہیں، ہم اسلام کے طریقے پہ نہیں ہیں، شادی کے معاملے میں ہم پورے ہندوانہ طریقے کے اوپر ہیں۔ اس میں عوام الناس ہی نہیں ہے بلکہ خواص کا بڑا طبقہ بھی اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اور اس کا جواب اگر کوئی کہے، کچھ کہنا چاہے تو بس وہی ایک بات میں عرض کروں گا کہ ایک ہی سوال کا جواب ان سے پوچھیے کہ آپ کی شادی میں خرچ کا بوجھ کس کے اوپر آیا ہے؟ خرچ کا بوجھ لڑکی والوں پر، لڑکی والوں پہ زیادہ۔ شادی خانہ ہم نے بتایا، فلاں شادی خانہ لیجیے گا، بس ایک ہی جملے میں 100 سونار کی، ایک لوہار کی، ایک ہی جملہ، کچھ بھی نہیں بھائی ہم لوگوں کی طرف سے، خالی ذرا کھانا اچھا ختم۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کی دینداری۔ اور اسلام خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، جب تک اسلام مکمل نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو ایک تو اپنے معاشرے کو ہم کو بدلنا ہے۔ رات کی دعوتوں کے متعلق صحت کے عنوان سے بھی میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، بار بار کہنے کی بھی ہیں۔ حیدرآباد میں تو مہم چلانا چاہیے
میں پھر مختصراً دہراتا ہوں کہ پوری دنیا میں جن شہروں میں شوگر کے بیمار تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان میں حیدرآباد ہے، اور شوگر کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جا کے پوچھ لو، ان کے پاس آنے والے مریضوں میں 90% مسلمان ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر معتبر مسلمان دیندار ڈاکٹروں ہی کی بتائی ہوئی بات ہے کہ ڈائلسس کا مرض اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہی صورتحال رہی تو حیدرآباد کے ہر چھوٹے محلے میں ڈائلسس یونٹ رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اور مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جا کے ہو سکے تو کنگ کوٹھی ہاسپٹل جا کے دیکھ لیجئے، ان ڈائلسس کے مریضوں میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، اکا دکا غیر مسلمین ہیں۔ وجوہات کیا ہیں میری دوسری گزارشات میں ہیں تفصیل سے۔ بیکری کی اشیاء کا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، میدے کا زیادہ استعمال، اور پیپسی کوک کا استعمال، کیمیکلز کا آ جانا غذاؤں میں، اور کریلا اور نیم چڑھا کے مصداق، ان نقصان دہ چیزوں کو آپ دوپہر میں استعمال کریں گے تو بھی نقصان ہے، 5 بجے استعمال کریں گے تو بھی نقصان ہے، اور اس کو جب آپ رات میں 10-11 بجے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان اور 200-400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ غیر مسلم کا ہوٹل 7 بجے کھلتا ہے، 10 بجے بند ہو جاتا ہے، مسلمان کا ہوٹل 12 بجے سے عروج پہ آتا ہے، 12 بجے تک رات میں سامنے کا شٹر کھلا رہتا ہے، 3 بجے تک پیچھے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ غیر مسلم کا شادی خانہ رات میں 10 بجے بند ہوتا ہے اور مسلمان کا 10 بجے شروع ہوتا ہے، 3 بجے رات میں تک چلتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس سے دین تو دین ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آپ کی صحت برباد ہو رہی ہے، شوگر کا مرض بڑھ رہا ہے۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ شوگر کے مریض آپ کے ہیں، ڈائلسس کے مریض آپ کے ہیں، کیونکہ آپ کی غذائیں بھی خراب ہیں اور غذاؤں کا وقت بھی بالکل غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ آج سعودیہ میں، عربوں میں بھی جو ماحول آ گیا ہے راتوں کو جاگنے کا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو دشمنوں نے مسلمانوں میں داخل کیا ہے، کلچر کو برباد کیا ہے ہمارے۔ تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، ہم اپنی سب سے پہلے شادی اسلام کے مطابق، پھر اس کے بعد طلاق خلا کے کچھ احکام گزشتہ بیان کیے تھے میں نے، بھئی دین کا علم حاصل کرو۔ عام مسلمان بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس طلاق دینا ہے تو ایک ساتھ 3 استعمال کرو، نہیں، ایک ساتھ 3 استعمال کرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے، مگر ایسا کرنے والا اپنے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دین کو بھی بدنام کرتا ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھو، حالات پیش آئے تو رجوع کرو، غصے میں جذبات میں کوئی قدم مت اٹھاؤ، خالی فون پہ باتیں سن کے قدم مت اٹھاؤ، فون پہ SMS پہ طلاق دے کر کے اپنے دین کو بدنام مت کرو۔ اور جب حالات پیش آئیں اور آپس میں نباہ نہ ہو تو علماء کے پاس جاؤ، پوچھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے شرعی اعتبار سے، اور ان طریقوں کو اختیار کرو۔ جتنی تفصیلی ہدایات اس گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے قرآن نے دی ہیں اور اسلام نے دی ہیں، دنیا میں کوئی مذہب والا نہیں پیش کر سکتا۔ نصیحت کرو، بستر الگ کرو، درمیان میں ثالث کو بٹھاؤ، پھر اس کے بعد 1 طلاق استعمال کرو، پھر 1 طلاق استعمال کرنے کے بعد 3 مہینے تک اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، 3 مہینے میں واپس لینا چاہو واپس لے لو، وہ 3 مہینے میں واپس نہیں لیا، الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد بھی اختیار ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، پھر دوسری طلاق استعمال کرنے کا حق ہے۔ اب اگر کوئی پہلی بھی استعمال کرے، دوسری بھی استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد تیسری بھی استعمال کرے، تو پھر شریعت سخت قانون بناتی ہے کہ بھئی اب دونوں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، مگر 3 استعمال کرنے کو نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان لوگوں پر جنہوں نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، غصہ ہو گئے ان لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال معلوم کرنا چاہیے، آج کل ہر چیز معلوم کرتا ہے آدمی، دین کا علم نہیں حاصل کرتا۔ علماء سے پوچھو، علماء کے دروس میں شرکت کرو، تفسیر کے دروس میں شرکت کرو۔ رمضان میں تراویح کے بعد سنائی جاتی ہے، اب سنایا گیا تو ایک صاحب کو یہی نہیں معلوم تھا کہ دودھ شریک بہن سے رشتہ حرام ہے،
اور رشتہ کر لیا گیا. ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں. ایک نوجوان ایک مرتبہ آیا، کرناٹک کے علاقے کا تھا، کالج میں پڑھتا تھا. اس کو اس کی ایک رشتے کی بہن سے عشق ہو گیا اور بہت زیادہ ہو گیا، بہت آگے بڑھ گئے. اس کے بعد اس کو یہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ دودھ شریک بہن سے رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی بہن کی طرح ہے، مسئلہ ہی نہیں معلوم. تو جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ علم کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ علماء کے حلقوں میں ملے گا آپ کو. اس لیے تفسیر کے دروس میں شرکت کیجیے، حدیث کے درس میں شرکت کیجیے، فقہ کے دروس قائم کیجیے، اس میں شرکت کیجیے. اور آدمی جیسے ہر چیز سیکھتا ہے، شادی بیاہ کے بعد کی زندگی، میاں بیوی کے حقوق، فرائض، خلا کے، طلاق کے مسائل، احکام، ان کو معلوم کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. ہم دین کا علم حاصل کر کے دین کا عملی نمونہ بنیں اور پورا دین اختیار کریں. بس اس کے سوا تبدیلی کا، اصلاح کا اور ان مشکلوں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. دین کا صحیح علم حاصل کرو، عملی اعتبار سے پریکٹیکل مسلمان بنو. یہ نہیں کہ کتابوں میں بہت اچھا ہے مگر باقی پورے کام غلط طریقے سے ہو رہے ہیں. اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل کرو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.